हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। कहते हैं हर इंसान के पीछे कोई ना कोई साया ज़रूर होता है, लेकिन कुछ साए कभी पीछे नहीं रहते बल्कि आपके आगे चलने लगते हैं। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिससे अपनी हकीकत का इल्म तब हुआ जब एक जिनज़ादी ने इसका नाम पुकारा। ये सफ़र सिर्फ खौफ का नहीं बल्कि तकदीर और दोज़ख के बीच लटकी हुई एक ऐसी रूह का है जिस पर दो दुनियाओं का हक था। आज से इसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। रात के 12 बज रहे थे। गांव खारियांवाला की पतली गली सड़कें, अंधेरे में डूबी खेतों की खामोशी और आसमान पर तैरते काले बादल इस रात को और भी खौफनाक बना रहे थे। फिजा में अजीब सा बोझ लटक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है। आलिया आज पहली बार अपने ताया अब्बू के गांव आई थी। शहर की रोशनियां, शोर और लोगों का हजूम छोड़कर यहाँ के सन्नाटों में बैठना इसे अजीब भी लग रहा था और खौफनाक भी। ताया अब्बू का घर पुराना मगर बड़ा था। आंगन के बीच एक दरख्त खड़ा था जिसके नीचे मिट्टी हमेशा गीली रहती थी। आलिया ने पहली नज़र में ही इस जगह को गैर मामूली महसूस किया था। आलिया बेटा, ये कमरा तुम्हारा है, अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। ठीक है, ताया अब्बू ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। कमरा दाखिल होते ही अजीब सी ठंडक ने इसे घेर लिया। ये कमरा इतना ठंडा क्यों है? आलिया ने सोचा। कमरे की दीवारों पर एक पुरानी सी तस्वीर लटकी थी। एक लड़की के बाल खुले हुए थे, आंखें गहरी स्याह और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। मगर वो मुस्कुराहट अजीब थी, ऐसी जैसे कोई राज छुपा रही हो। आलिया ने तस्वीर देखकर दिल ही दिल में कहा, ऐसी तस्वीर कमरे में कौन लगाता है? वो थकन की वजह से जल्दी सो गई, मगर नींद ज्यादा देर न रही। आधी रात को अचानक कमरे में खड़खड़ की जैसी आवाज आई, जैसे कोई जमीन पर नाखून रगड़ रहा हो। आलिया चौंक कर उठ बैठी। कौन? कोई जवाब नहीं। आवाज बंद हो गई। वो दोबारा लेटी ही थी कि फिर से आवाज आई, मगर अब ज्यादा तेज थी। आलिया का दिल जोर से धड़कने लगा और डर के मारे सांस भी आहिस्ता लेने लगी। आवाज दीवार के पीछे से आ रही थी और वहीं पर वो अजीब तस्वीर लगी थी। आलिया ने खुद को हिम्मत दिलाई। ये पुराना घर है, शायद दीवारों में कोई जानवर होगा, मगर दिल में यकीन नहीं आ रहा था। चंद लम्हे बाद अचानक तस्वीर खुद बहुत हिलने लगी। आलिया की चीख इसके गले में ही अटक गई। तस्वीर ऐसे हिल रही थी जैसे दीवार के पीछे कुछ जोर से धक्का दे रहा हो। तस्वीर नीचे गिर गई। दीवार पर 3 लंबे गहरे नाखूनों के निशान उभरते गए, जैसे किसी ने अंदर से दीवार नोची हो। आलिया एकदम दरवाजे की तरफ भागी। दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा बंद था। इसे लगा जैसे किसी ने बाहर से जोर लगाकर इसे पकड़ रखा हो। दरवाज़ा खोलो ताया अब्बू, कोई है? आलिया चीखी। कोई जवाब नहीं। कमरे की बत्ती खुद बहुत टिमटिमाने लगी, फिर अचानक बुझ गई। अंधेरे में कमरा मुकम्मल सन्नाटे में डूब गया। अब एक और आवाज आने लगी, सिस की आवाज, जैसे कोई सांप नहीं, कोई औरत सांस ले रही हो। दीवार के पीछे से आवाज आई, तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आलिया के हाथ पांव कांपने लगे। ये कौन है? इसने कपकपाती आवाज में पूछा। जवाब आया, मैं रूह नहीं, मैं जिनज़ादी हूँ और तुम मुझसे देख सकती हो।
دیوار کی دراڑوں میں سے سیاہ دھواں نکلنے لگا۔ دھواں آہستہ آہستہ کمرے کے بیچ جمع ہونے لگا، جیسے کوئی شکل بن رہی ہو۔ پھر اس دھوئیں نے ایک عورت جیسی شکل اختیار کر لی، لمبے بال، سفید مگر شفاف چادر، آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح چلتی ہوئی۔ عالیہ نے ہلکی سی روشنی میں اس کی طرف دیکھا اور ایک دم ساکت ہو گئی۔ جن ساتھی کے پیچھے ایک لمبی دم تھی، بالوں کی طرح کالے دھوئیں کی دم جو زمین پر رینگ رہی تھی۔ دور رہو میرے سے، عالیہ نے چیخ کر کہا۔ جن ذاتی دھیرے دھیرے آگے بڑھتی گئی، اس کی آواز ہوا کی طرح سرد تھی۔ تم اس گھر میں پہلی لڑکی نہیں ہو جسے میں نے بلایا ہے، مگر تم کچھ الگ ہو۔ تم میں وہ نشان ہے جو مجھے چاہیے۔ عالیہ سمجھ نہ پائی، کون سا نشان؟ جن ذاتی مسکرائی، اس کی مسکراہٹ میں خوف چھپا نہیں بلکہ ایک عجیب سی بھیانک حقیقت بن کر نظر آ رہی تھی۔ تمہارے ہون میں ہمارے قلعے کا راز ہے، تم سمجھ نہیں سکتی ابھی، مگر تم ہمارے لیے بہت ضروری ہو۔ عالیہ نے بھاگنے کی کوشش کی مگر پاؤں جیسے زمین سے چپک گئے ہوں۔ جن ذاتی نے اپنا ہاتھ بلند کیا، کمرے کا درجہ حرارت ایک دم صفر کے قریب ہو گیا، سانس دھند میں بدل گئی۔ ڈرو مت، آج میں تمہیں صرف دیکھنے آئی ہوں، ابھی وقت نہیں آیا، مگر یاد رکھنا تم واپس آنے کے لیے مجبور ہو جاؤ گی۔ پھر وہ دھواں بنی اور دیوار کے اندر اتر گئی۔ دروازہ ایک دم کھل گیا، عالیہ روتی ہوئی باہر بھاگی۔ تایا ابو لان میں کھڑے تھے، لگ رہا تھا جیسے وہ پہلے سے جاگ رہے ہوں۔ عالیہ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ وہ بول بھی نہ پائی، صرف روتی ہوئی۔ تایا ابو نے اسے پانی دیا۔ بیٹا سب ٹھیک ہے، شاید تمہیں وہم ہوا ہے، یہ گھر پرانا ہے، آوازیں آتی رہتی ہیں۔ نہیں تایا ابو، وہاں کوئی تھا، مجھ سے بات کر رہا تھا۔ تایا ابو کی آنکھوں میں لمحے بھر کے لیے عجیب سا تاثر چمکا، جیسے وہ جانتے ہوں، مگر فوراً بولے، عالیہ کچھ نہیں ہے، اور میرے کمرے میں سو جاؤ آج کی رات۔ عالیہ نے ہاں کر دی، مگر اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ کچھ تو بہت غلط ہے۔ صبح ہوتے ہی عالیہ کو پتہ چلا کہ اس کمرے میں پچھلے 10 سال سے کوئی نہیں سویا۔ اس کی ملازمہ مہرین سے پوچھا، وہ کمرہ بند کیوں رہتا ہے؟ مہرین نے خوف زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور آہستہ سے بولی، بی بی جی، ہم کو منع ہے بتانے سے، مگر اس کمرے میں پہلے بھی ایک لڑکی رہتی تھی، تایا ابو کی بیٹی سمرا باجی۔ عالیہ چونک گئی، تایا ابو کی بیٹی؟ انہوں نے کبھی ذکر نہیں کیا۔ مہرین نے سر جھکا لیا، وہ 3 سال پہلے لاپتہ ہو گئی، اسی کمرے سے، بس ایک رات اچانک غائب۔ دیواروں پر 3 لمبے ناخنوں کے نشان رہ گئے تھے۔ عالیہ کا دل بیٹھ گیا، بالکل ایسے ہی جیسے کل رات۔ مہرین کے ہاتھ کانپ گئے۔ آپ نے بھی وہ نشان دیکھے؟ عالیہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ مہرین پیچھے ہٹ گئی۔ بی بی جی، آپ یہاں زیادہ دیر نہ رہیں، یہ گھر، یہ کمرہ، یہ درخت، سب کچھ منحوس ہے۔ یہاں کچھ ہے جو صرف لڑکیوں کو پسند کرتا ہے۔ عالیہ نے پوچھا، سمرا کہاں گئی؟ کوئی پتہ چلا؟ مہرین کی آنکھوں میں خوف تیر گیا۔ کہتے ہیں سمرا باجی کو جین زادی لے گئی تھی اور وہ کبھی واپس نہیں آئی۔ دوپہر کے وقت تایا ابو شہر گئے تو عالیہ نے حوصلہ کر کے آنگن کا معائنہ کیا۔ درخت کے نیچے کی مٹی واقعی گیلی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ پورے گھر میں دھوپ تھے،
مگر درخت کی جڑوں کے پاس ہمیشہ گہرا سایہ رہتا تھا۔ عالیہ نے جھک کر دیکھا، جڑوں کے بیچ سے سرخ دھاگے بندھے ہوئے تھے، جیسے کسی نے کالا جادو کیا ہو۔ اتنے میں پیچھے سے آواز آئی، اس جگہ کو ہاتھ مت لگانا۔ عالیہ نے چونک کر پیچھے دیکھا، دروازے میں ایک بوڑھی کمزور سی عورت کھڑی تھی۔ یہ نانو زلیخا تھی، طیابو کی بہن۔ چہرے پر خوف تھا مگر آنکھوں میں علم، جیسے وہ سب جانتی ہوں۔ یہ کیا ہے نانو؟ بوڑھی عورت آہستہ آہستہ آگے آئی۔ بیٹی، اس گھر کی ایک تاریخ ہے۔ یہ درخت پرانا ہے، بہت پرانا۔ یہاں جنوں کا قبیلہ رہتا تھا۔ انہوں نے اس زمین پر اپنا نشان چھوڑا ہے، اسی لیے سمرا واپس نہیں آئی۔ عالیہ کے جسم میں عجیب سی گھبراہٹ دوڑ گئی۔ تو پھر مجھے کیوں؟ نانو زلیخا نے اسے غور سے دیکھا۔ کیونکہ تم سمرا جیسی ہو، تمہارے خون میں وہی نشان ہے۔ کیا مطلب؟ عالیہ نے آنکھیں پھیلائی۔ نانو نے پاس آ کر سرگوشی میں کہا، تمہاری نانی کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جسے جنوں کا محافظ خاندان کہتے ہیں۔ تم لوگ ان کی دنیا کو دیکھ سکتے ہو، اسی لیے جن ذاتی نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ عالیہ بے یقینی میں رہ گئی۔ تو کیا وہ دوبارہ آئے گی؟ نانو زلیخا نے سر جھکا لیا۔ ہاں، وہ تمہارے لیے آئے گی، اور اس بار اسے روکا نہیں جا سکے گا۔ رات ڈھلتے ہی عجیب عجیب آوازیں آنے لگی۔ گھر میں کوئی روشنی مکمل نہیں جل رہی تھی، جیسے ہوا خود بتیوں کو گم کر رہی ہو۔ عالیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ حقیقت جانے بغیر نہیں جائے گی۔ رات کے تقریباً 10:30 بجے درخت کے نیچے سے پھر دھواں اٹھنے لگا۔ ہوا رک گئی، پرندے خاموش، سائے لمبے ہونے لگے۔ عالیہ ڈرتے ہوئے باہر آئی، اور پھر وہ سامنے تھی، جن ذاتی۔ بال اس بار اور بھی لمبے، چہرہ سفید مگر آنکھیں خون کی طرح سرخ۔ دم اب ٹہنے کی منت 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ اس نے کہا، تم آج آ گئی، میں جانتی تھی تم اپنے جواب چاہتی ہو، مگر یاد رکھو، سچ ہمیشہ انسان نہیں سنبھال سکتا۔ عالیہ نے ہمت جمع کر کے کہا، تم سمرا کو لے گئی تھی۔ جن ذاتی مسکراہٹ گہری ہوگی۔ سمرا اس دنیا کی نہیں تھی، وہ ہمارا خون رکھتی تھی، اسے واپس آنا ہی تھا۔ اور ہمارے ساتھ کیا چاہتی ہو؟ جن ذاتی آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ تمہارا مقدر ہمارے خون میں لکھا ہے، تم ہماری دنیا کو بند کرنے والی آخری کنجی ہو۔ تم نہ چاہو تب بھی تم ہمارے پاس آؤ گی۔ عالیہ پیچھے ہٹنے لگی۔ میں نہیں آؤں گی، میں انسان ہوں۔ جن ذاتی کے چہرے پر خوفناک ہنسی پھیل گئی۔ انسان؟ شاید نہیں۔ کل رات جب دروازہ بند ہوا تھا تم نے محسوس کیا؟ تمہارے اندر وہ چیز جاگ چکی ہے جو انسانوں میں نہیں ہوتی۔ عالیہ کی سانس رک گئی۔ کل رات تم نے میری آواز نہ سنی تھی، تم نے مجھے دیکھا بھی تھا۔ انسان جن ذاتی کو نہیں دیکھ سکتے، صرف ہمارا خون، ہمارا نشان رکھنے والے دیکھ سکتے ہیں۔ عالیہ کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ جن ذاتی قریب آئی، اس کے چہرے پر جھک کر بولی، اور کل رات جب تم نے مجھے دیکھا تمہاری آنکھوں میں میری چمک اتر گئی تھی۔ اس کا مطلب تم اب آدھی راہ ہمارے ہو چکی ہو۔ عالیہ نے چیخ کر کہا، نہیں، میں تمہاری نہیں ہوں۔ جن ذاتی نے اس کے کان کے قریب آ کر کہا، سرگوشی کی۔ ابھی نہیں، لیکن جلدی۔
इतना कहकर वो धुएं में बदली और दरख्त के अंदर उतर गई। आंगन में मुकम्मल खामोशी छा गई। आलिया ज़मीन पर बैठ गई। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसे यह एहसास हो चुका था कि वो महफूज नहीं है, वो अकेली नहीं है, और सबसे बढ़कर इसका मुकद्दर वो नहीं जो वो समझती थी। दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असल कहानी, असल राज और जिनजाति के असल मकसद का पर्दा एपिसोड 2 में खुलेगा। तुम सोच भी नहीं सकते अगली रात आलिया के साथ क्या होने वाला है। एपिसोड 2 कल ज़रूर देखना, क्योंकि अगली किस्त में खौफ, सच और तकदीर तीनों टकराने वाले हैं।